بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ شعبہ اردو الحمد اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے زیر اہتمام بید الفہمی توسیع لیکچر سیریز میں تمام معزز شرکاء کا خیر مقدم ہے۔ آج اس سلسلے کا 5واں خطبہ ہے قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا، اور اس خطبے کی صدارت نہایت ہی قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر اخلاق اہن، چیئرمین سینٹر آف پرشین سینٹرل ایشین اسٹڈیز جواہر لال نہرو یونیورسٹی نئی دہلی ہیں۔ ہم ڈاکٹر اہن صاحب آپ کا بھی بہت شکر گزار ہیں، ممنون ہیں، اور قابل احترام ڈاکٹر تقی عابدی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنا خطبہ پیش فرمائیں، لیکن اس سے پہلے کہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب اپنا فکر انگیز خطبہ پیش فرمائیں، جو چوتھا لیکچر تھا اس کے چند نکات بطور خلاصہ میں اپنے حاضرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا فرمانا تھا چوتھے لیکچر میں کہ عبد القادر بیدل کا اثر ہے فکری سطح پر بھی اور فنی سطح پر بھی اردو شاعری کی پوری روایت پر، اور اس کا کھلے لفظوں میں مرزا غالب اور علامہ محمد اقبال نے اعتراف بھی فرمایا ہے۔ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے یہ سجیشن دی ہے کہ عبد القادر بیدل کو تمام اردو دنیا میں کالج کی سطح پہ اور جامعات کی سطح پہ نصاب میں شامل ہونا چاہیے۔ اسی طرح ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کو فرمانا تھا کہ عبد القادر بیدل کے ہاں ایک جدت اور اختراعات کا پورا ایک نظام ہمیں ملتا ہے۔ وہ فکری سطح پر بھی اختراعات ہیں، جدت ہے، اور فنی سطح پر بھی۔ اور تذکروں کا تفصیل سے ذکر کیا ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے، اور یہ فرمایا کہ اردو جو تذکرے ہیں ان میں عبد القادر بیدل کے حوالے سے ایک عجیب افراد و تفرید کی صورت ہمیں نظر آتی ہے۔ تذکرہ نگاروں نے عبد القادر بیدل کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور بالخصوص مولانا محمد حسین آزاد کا آپ نے ذکر کیا کہ مولانا صاحب نے ان کے اسلوب کو اس سطح پہ وہ سمجھ ہی نہیں سکے، اور تحسین کرنے سے قاصر رہے۔ اور عبد القادر بیدل کی جو فکر انگیز تصنیف ہے نکات، اس کے چند پوائنٹس پہ ڈاکٹر صاحب نے اظہار خیال فرمایا تھا۔ تو ہم بصد احترام محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آج پلیز 5واں خطبہ پیش فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں ممنون ہوں الحمد اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کا مخصوصاً اردو شعبے کے روح رواں پروفیسر ڈاکٹر شیر علی صاحب کا، اور اجازت لیتا ہوں ہمارے بیدل شناس اس زمانے کے جنہوں نے گزشتہ 8-10 سال پہلے نبی ہادی صاحب کی کتاب کو ایڈٹ کیا ہے، جو بہت خوبصورت فارسی کے شاعر بھی ہیں، پروفیسر اخلاق آپ کے آہن صاحب۔ اس کے علاوہ بڑے محقق اور نقاد بھی ہیں، ان کی صدارت ہمیں حاصل ہے۔ اور معزز ناظرین اور سامعین، جو گفتگو ہو رہی ہے بیدل فہمی کی، تو ہر ایک جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ جو جدید بعض وقت آ جاتے ہیں، ان کے لیے میں 2-3 منٹ پہلے بیدل کی ایک مختصر سی سوانح پیش کرتا ہوں، اور پھر گزشتہ اپنے خطبے چہرم سے جوڑتا ہوں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ عظیم آباد کے سپوت عبد القادر بیدل، جو تقریباً جنہوں نے 79 ایئرس عمر پائی اور دہلی میں دفن ہوئے، وہ عظیم شاعر ہے فارسی کا، جس کو علماء فارسی نے خسرو کے ساتھ یا خسرو کے بعد بر صغیر کا عظیم شاعر تسلیم کیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جس طریقے سے
ان کے کلام سے استفادہ کیا جا سکتا تھا یا ان کے کلام کو آپ کو پیش کیا جا سکتا تھا، وہ ہماری سرزمین کی فارسی سے دوری کی وجہ سے پوری شرمندہ، آپ کے یوں سمجھتے ہیں ہم کہ تعبیر ابھی تک ہے۔ یہاں تک کہ ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ متن میں بہت سی میں مسائل متن میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شعر ایک مقام پر آپ کے کچھ دوسرے الفاظ میں لکھا گیا ہے، پیش کروں گا اس کو۔ تو ایک صحیح متن، اور جیسا ابھی پروفیسر شیر علی صاحب نے کہا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی ہر سطح پر بے دل کو ہم یعنی درسگاہوں میں پیش کریں، تاکہ یہ درسگاہوں سے پھر ہمارے بازاروں میں اور ہماری جو زندگی ہے اس میں آپ کے آ جائے۔ تو یہ بے دل جنہوں نے 40 سال پہلے اپنی زندگی میں تجربات، مشاہدات اور ہر قسم کے پاپڑ بیلے، مشکلات، اور آخری 40 سال تقریباً اس میں اپنے آرام سے بیٹھ کر دہلی میں 36 سال دہلی میں رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے کلام کو جس طریقے سے پیش کیا ہے، یہ صحیح ہے کہ گلستان کی طرز پر ابھی جو ذکر ہوا، کیا کہتے ہیں، 4 عنصر میں جو چیزیں پیش کی گئیں، لیکن جو نکات میں جو چیزیں پیش کی گئیں جس میں ہم بعد میں بات کریں گے، وہ بالکل ایک جدت تھی، ایک جیا نئی چیز تھی کہ ایک 2-3 سطر میں ایک مضمون کو پیش کیا جائے، پھر اس کے بعد رباعی پیش کی جائے یا قطعہ پیش کیا جائے، پھر اس کے بعد غزل یا آپ کے حکایت، ہر چیز کو آپ کے جو ہے ایک پورے پلیٹ فارم پر سجا کر، تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ بے دل دہلوی کو قدرت نے اتنا وقت دیا اور ان کے چاہنے والوں نے وہ چیزیں مہیا کی جس کی وجہ سے یہ عظیم کام کو وہ اپنی زندگی میں کام انجام دے سکے۔ اور بقول ان کے جو شاگرد یعنی بندر ابن داس نے کہا کہ چومصری طور پر یعنی ایک لائن میں 4 مصرے لکھوا کر انہوں نے وہ دیوان کامل کر لیا تھا۔ اتفاقاً وہ دیوان ان کے مزار پر رکھا جاتا تھا اور وہ مزار پر پڑھا جاتا تھا، جو تقریباً 45-50 سال تک جاری رہا۔ اور جیسی بہت سی چیزیں ہم اپنے ہاتھ سے کھو دیتے ہیں، اس کا پوری طریقے سے ہمیں علم نہیں ہے۔ تو 8 مغلیہ شہنشاہوں کے دور میں زندگی کی، اور آپ جانتے ہیں کہ 90,000 کے قریب شعر کہے، کوئی ایسی صنف نہیں چھوڑی جو مقبول اور غیر مقبول رہی ہو۔ نثر میں اور نظم میں، اگرچہ کہ انہوں نے نظم کو اپنی پھول کہا جو آسانی سے نظر آتا ہے، اور اپنی نظم کو انہوں نے غنچہ کہا، کیونکہ غنچے کے اندر جو رنگ ہوتا ہے، غنچے کے اندر جو خوشبو ہوتی ہے، اس سے ہم واقف نہیں ہوتے۔ اور ان کو دنیا نے ابو المعنی کا خطاب دیا، یعنی یہ خطاب آپ کے جو ہے عام طور سے ہمارے بعض شعراء کو پر کی دستار پر جشتا نہیں ہے۔ یہ ابو المعنی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے غریب اور نامانوس آپ کے جو ہے معنات کو جو ہے لفظوں کے معنی کو حاصل کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ نے سنا کہ ہمارا جو بر صغیر ہے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ بے دل کو اردو کے 2 بڑے شاعروں نے اردو دان کے طبقے سے روشناس کرایا، جوڑا۔ ان میں سب سے اہم شخصیت پہلی غالب دہلوی کی ہے، اور دوسرے جو ہیں علامہ اقبال ہیں۔ ہمارا ہر لفظ سند رکھتا ہے، کیونکہ کتاب سے ہم حوالے پیش کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کوئی چیز اضافہ نہیں کرتے۔
اگرچہ کہ اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ غالب پر تقریباً 300-350 شعر بے دل کے اثرات کے معلوم کیے جا سکتے ہیں، اور کتابیں آئی ہیں اس میں ان کا تذکرہ ہے، لیکن یہ محدود نہیں ہے 400، یہ بہت زیادہ ہے اس کی تعداد۔ اسی طریقے سے غالب سے زیادہ جو بے دل دہلوی سے استفادہ کیا ہے اس شخصیت کا نام محمد اقبال ہے۔ آئیں گے ہم اس پوائنٹ پر، اس کے لیے ایک پورا لیکچر درکار ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ جو غالب جو 57 سال بعد بے دل کے انتقال کے بعد پیدا ہوئے، 57 سال بعد، وہ بے دل جو انہوں نے پورے اشعار میں تو بے دل کی صرف سوائے تعریف کی آپ کے کچھ نہیں کی، لیکن ان کے جو خطوط ہیں ان خطوط میں بعض جگہ ایک دو الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں، ایک دو جملے ایسے استعمال کیے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ پوری طریقے سے بے دل کے ساتھ ان کی آپ کے وہ بے دل سراہی نہیں کر رہے ہیں۔ آئیں گے ہم اس پر۔ دیکھیے غالب نے جو عبد الرزاق شاکر کو خط لکھا، اس میں کہتے ہیں غالب، ایک 5-6 منٹ میں چاہتا ہوں، یہ بہت اہم چیز ہے کیونکہ غالب پہلا وہ شخص ہے جس نے بے دل کو ہم سے آپ کے جوڑا، ہم کو بے دل اگر غالب نہ کرتے تو ہمیں نہیں معلوم کہ جو ہے کیا حال شعر ہوتا، شاید آپ کے جو ہے دوسری طریقے سے بے دل آتے۔ لکھتے ہیں 15 برس کی عمر سے 25 برس کی عمر تک مضامین خیالی لکھا کیا، 10 برس میں بڑا دیوان جمع ہو گیا، آخر جب تمیز آئی تو اس دیوان کو دور کیا، اوراق ایک قلم چاک کیے، 10-15 شعر واسطے نمونے کے دیوان حال میں رہنے دیے۔ یہ غالب کے جملے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 1822 تک غالب نے اردو شاعری میں بے دل کی پیروی کی اور خیالی مضامین لکھے۔ خیالی مضامین وہ جس سے زندگی سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ خیالی مضامین اس کو کہتے ہیں جو حقائق سے، جو آپ کے کیا کہتے ہیں دورے جو شاعری میں جو حقیقت سے ہوتے ہیں، وہمی چیزیں وغیرہ، تو اس کو کہا کہ انہوں نے 10 سال میں، تو اور بالکل صحیح لکھا کہ کیونکہ ہم کو 1821 کا ان کا دیوانی، آپ کے دیوان قلمی دیوان کا نسخہ حمیدیہ جو ہے پورے 100 سال بعد 1921 میں جب مفتی انوار الحق ڈائریکٹر تھے بھوپال کے، تو انہیں ملا اور انہوں نے اس کو نسخہ حمیدیہ کا نام دیا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 سال کی عمر میں، یعنی 10 سال کی عمر سے انہوں نے شعر کہنا شروع کیے، 15 سال کی عمر میں انہوں نے ایک دیوان جمع کیا، وہ دیوان کا میں آپ کے جو 1821 میں جو مخطوطے کی شکل میں لکھا گیا اس کو انہوں نے رد کر دیا اور اس سے 10-15 شعر نکال کر اپنے یہ جو موجودہ دیوان ہے اس میں شامل کیے۔ میں عرض کرتا ہوں، میں نے گزشتہ سال میرٹھ یونیورسٹی کے کہنے پر غالب کے ایک بہت طویل مضمون لکھا، غالب کے اردو اشعار، اور میں نے یہ بتایا کہ 19 ماخذوں سے آج غالب کے اردو اشعار کی تعداد 4449 ہے۔ یہ میں نے پورا بتایا، ایک ایک شعر، یعنی 4500 شعر ہیں۔ اس 4500 شعر میں 460 شعر، 460 آپ کے شعر جو ہیں وہ شعر ہیں جو نسخہ حمیدیہ میں موجود ہیں۔ تو یہ جو غالب کہہ رہے ہیں کہ میں نے 10-15 شعر نکال کے اپنے دیوان میں لگا دیے ہیں،
صحیح نہیں ہے، بلکہ انہوں نے دیکھیے ہم لوگ جو دیوان مرتب کرتے رہتے ہیں، ہم لوگوں کو یاد نہیں رہتا کہ کون سا شعر کس میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو غالب نے 460 شعر نسخے حمیدیہ کے نکال کر آپ کے جو ہے اس میں لگائے ہمارے. اب جو غالب کے ہمارے پاس 450 شعر جو کم از کم نسخے حمیدیہ کے اس میں آئے ہیں، تو وہ شعر جو ہیں غالب کے لکھے گئے پیروی کیا کہتے ہیں زیر اثر بے دلیت کے، بے سبحان دل کا جو خیالی تھے. یہ خود جی ایک اتھینٹک ریفرنس ہے ہمارے اسکالرس کے لیے. تو یہاں پر میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب. غالب نے دیکھیے، جی غالب نے یہ تو 25 سال کی عمر ہے، لیکن آئیے اب جو غالب آپ کے کیا کہتے ہیں 1860 میں، یعنی جی 40 سال کے بعد جو غالب خط چودھری عبد الغفور سرور کو لکھتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ لکھتے ہیں عبد القادر بے دل کا یہ مصرع گویا میری زبان سے ہے، عالم ہمیں افسانے ماں دارد و ماں ہیچ، یعنی آہنگ اسد میں نہیں جز نغمہ بے دل. تو معلوم یہ ہوا کہ غالب مرنے سے آپ کے 9 سال پہلے تک اپنے پر بے دل کا اثر، اور یہ بتا رہے ہیں کہ آہنگ اسد میں نہیں جز نغمہ بے دل، یعنی سبحان بے اللہ. دلیت کا اثر غالب پر مرنے. اور میں نے آپ کے ایک پروگرام میں پروفیسر صاحب میں نے بتایا کہ جی دیکھیے یہ جو ابو القاسم کو انہوں نے یہ کیا کہتے ہیں سری پائی بھیجنے پر جو شکریہ کا خط لکھا، اس میں ہر لفظ آپ کے بتاتا ہے کہ جس طرح سے بے دل کو اڑیسہ سے آپ کے آم ملے تو بے دل نے شکریہ کا جو رقعہ لکھا وہ مرنے سے 1 سال پہلے کی چیز ہے. تو وہ جو حالی نے کہا ہے یادگار غالب میں کہ غالب بے دلیت سے کبھی آپ کے آزاد نہیں ہوئے، یعنی غالب پر بے دل کا اثر رہا. دیکھیے جی. اس کا دیکھیے اور ایک عابد صاحب، جی یہ اسکاٹ لینڈ سے آپ کا لیکچر سننے کے لیے محترمہ یاسمین علی نے ہمیں جوائن کیا ہے. ممتاز شاعرہ ہیں اور یہ پریزیڈنٹ ہیں شعور فاؤنڈیشن اسکاٹ لینڈ. ماشاء محترمہ یاسمین علی آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ پلیز اپنا جو موبائل ہے وہ ذرا ٹھیک کر لیجئے، یعنی تصویر آپ کی روٹیٹ ہو رہی ہے. بہت شکریہ، بہت ممنون. جی تو میں جی عرض یہ کر رہا تھا، جاری رکھ سکتا ہوں؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 1828 میں جب مثنوی باد مخالف لکھی ہے غالب نے، وہ خطیل لکھنوی کے مسئلے میں، وہ جو آپ لوگ سب جانتے ہیں، اس میں کہا ہم چنا آ محیط بی ساحل، یعنی بے دل کا ریفرنس کہتے ہوئے حاضر غالب کہتے ہیں وہ سمندر جس کا کوئی ساحل نہیں ہے، خلزم فیض میرزائے بے دل، جو فیض کا سمندر ہے اور جس کا نام مرزا بے دل ہے. صاحب جاو دستگاہی بود، وہ ایک صاحب منصب تھا اور اس کا جو ہے ہنر جو ہے ایک باور ہنر تھا. گرچہ بے دل سے اہل ایرانیس لیک ہمچو خطیل نادانیس، بے دل جو ہے غیر ناداں ہے. بے دل جو ہے اگرچہ کہ ایرانی نہیں ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بے دل، دیکھیے بے دل کا اثر غالب پر رہا. بے دل اگر آپ دیکھیں غالب کے اشعار میں نے 2008 میں غالب انسٹیٹیوٹ دہلی کے کہنے پر غالب کے فارسی شعروں کو 2 جلدوں میں، تو اس میں نے بتایا کہ غالب کے جو ہیں 13,333 شعر فارسی میں ہے، اور اب میں نے گزشتہ سال بتایا 4,449 شعر اردو میں ہیں. تو اگر ان دونوں کو آپ جمع کر دیں تو یہ تقریباً آپ کے جو ہے 17-18 ہزار شعر ہوتے ہیں. یہ بھی عجیب مماثلت ہے.
کہ میں نے جب علامہ اقبال کے شعر آپ کے سنے تو وہ 16,000 کچھ نکلے، اور جب میں نے دیکھا آدھے فارسی آدھے اردو باقیات اقبال کو ملا کر، تو اقبال اور غالب کے شعر تقریباً آپ کے جو ہے ایک ہی لیول، ایک ہی یعنی 16,000 اور 17,000 کے درمیان ہے۔ تو وہ غالب جو 20% شعر کہتا ہے عبد القادر بیدل کے پاس کم از کم جو ہمارے پاس شعر رہ گئے ہیں 90,000 کے، 89,000 ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک بہترین کتاب لکھی گئی ہے پروفیسر احسن الظفر صاحب نے، بیدل اور غالب، پڑھیے، بہت خوبصورت کتاب ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کے پروفیسر صاحب، آپ کی جو لائبریری ہے وہاں پر کیا کہتے ہیں، پنجاب یونیورسٹی کی جو لائبریری ہے، پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں 2 مخطوطات ہیں۔ ایک مخطوطہ جو ہے بیدل کی جو مثنوی محیط اعظم ہے اس کا ہے، اور ایک مخطوطہ جو آپ کے پاس ہے وہ طور معرفت کا ہے۔ یہ دونوں مخطوطے غالب کے اس میں تھے، غالب نے اس پر اپنی مہر بھی لگائی ہے، اور غالب نے یہ شعر لکھا ہے اس پر۔ کیا لکھا ہے؟ عزیز، یعنی آپ دیکھیے طور معرفت، یعنی غالب کی جو ہے، دیکھیے ہم لوگ میں جو لیکچر دیتا ہوں اس میں بات چیت اس وجہ سے کرتا ہوں، یہ چیزیں سب آپ لوگوں کو پیش کرتا ہوں تاکہ اسکالر سمجھ جائیں کہ پنجاب یونیورسٹی میں اس وقت 2 مثنویاں، ہمارے پاس اس وقت جو ہے 4 مثنویاں نہیں ہیں، ہمارے پاس اس وقت جو ہے بیدل کی 6 مثنویاں۔ جب نسخہ چھپا ہے کیا کہتے ہیں آپ کے افغانستان سے، اس میں 4 مثنویاں، لیکن ہمارے پاس اب جو ہے تنبیہ آپ کے جو ہے وہ بھی ہے جو حوثین کی ہے، اور دوسرے جو ہے مثنوی سادہ و پرکار بھی جو ٹونک میں دریافت ہوئی ہے۔ تو جو مثنوی وہاں پر طور معرفت ہے اس میں جو شعر لکھا گیا ہے کہ عظیم صحیف بنوی ظہور معرفت است کہ ذرہ ذرہ چراغان طور معرفت است، یعنی تعریف کر رہا ہے غالب کہ یہ جو طور معرفت کی مثنوی ہے اس کا ہر ایک ذرہ جو ہے طور معرفت کا ایک ذرہ طور کا چراغ بنا ہوا ہے، کوہ طور کا آپ کے جو ہے چراغ مانند ہے۔ یا دوسری جو محیط اعظم ہے اس میں کہتے ہیں کہ اس کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ یہ جو ہے بلبلے کی طرح، حباب کی طرح، یہ جو پانی پر ظاہر ہوا ہے یہ حباب، یہ در حقیقت جام جمشید ہے۔ دیکھیے آپ کے غالب کی استعارات دیکھیے، وہی آپ کے جو ہے بیدل کا اثر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غالب پر بیدل کا اثر تھا، اسی وجہ سے تو غالب نے اپنی ابتدائی فکر میں کہا تھا کہ طرز بیدل میں ریختہ لکھنا کہنا دونوں طرف سے لکھا گیا ہے۔ طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خاں قیامت ہے، یا کہا تھا آہنگ اسد میں نہیں جز نغمے بیدل عالم ہمیں، یہ دوسرا مصرع جو ہے نا، عالم ہمیں افسانے ماں دارد و ماں ہیچ، یہ بیدل کا مصرع ہے جس پر غالب نے اپنا یہ شعر زبردست، مجھے راہ سخن میں خوف گمنائی نہیں، غالب کہاں گمنام ہے؟ غالب سب سے مشہور شاعر ہے، وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے راہ سخن میں خوف گمنامی نہیں غالب، عصائے خضر صحرائے سخن ہے خامہ بیدل کا، یہ جو بیدل کا جو خامہ ہے وہ میرا عصا ہے، یعنی بیدل کا جو کلام ہے، بیدل سے جو میں پیروی کر رہا ہوں، یہ در حقیقت صحرائے سخن میں مجھے خضر اور اس کا عصا بن کر جو ہے میری مدد کر رہا ہے۔ اور آج تو ہمارے پاس بیدل کی خبر کا نشان نہیں ہے، مگر غالب نے کے زمانے میں بھی نہیں تھا۔ تو غالب نے لکھا گر ملے حضرت بیدل کا خط لوح مزار، اسد آئین پرداز معانی مانگے۔ ابو المعانی کو غالب کس طریقے سے آپ کے جو ہے ریکگنائز کر رہا ہے، کس طریقے سے غالب ابو المعانی کی آپ کے کیا کہتے ہیں اہمیت بتا رہا ہے کہ میں جا کر خبر
بے دل سے آپ کے اسد آئین پرداز معانی مانگے. ابو المعانی سے میں بتاؤں کہ استاد بتائیے کہ معنی کس طریقے سے، اس وجہ سے کہ معنی سے جو تازہ مضمون پیدا کیے ہیں. اسد ہر جا سخن نے طرح باغ تازہ ڈالی ہے. یہ جو تازگی دیکھ رہے ہیں آپ سخن میں، یہ جو آپ کے نئے نئے کیاریاں باغ میں سخن میں دیکھ رہے ہیں، اسد ہر جا سخن نے طرح باغ تازہ ڈالی ہے. مجھے رنگ بہار ایجدی بے دل پسند آیا. تو یہ بے دل کا جو ایجاد کردہ جو آپ کے جو ہے رنگ ہے، باغ ہے، جس میں تازگی ہے، جس میں نئے نئے گل آپ کے کھل رہے ہیں، جہاں پر استعارات کی دنیا بن رہی ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں نا آپ دیکھ رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا نتیجہ، یہاں پر نتیجہ یہ معلوم ہوا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ غالب نے بے دل سے اپنا ہاتھ دھو لیا. تو شبلی نعمانی کا وہ جملہ صحت نہیں رکھتا کہ غالب غلط راستے پر پڑ گئے تھے کیونکہ وہ بے دل کی پیروی کر رہے تھے، پھر انہوں نے آپ کے جو وہ غلط راستے کو چھوڑا تو غالب سدھر گئے. وہ جو جملے ہیں شبلی کے، ابھی پروفیسر صاحب نے کہا، محمد حسین آزاد نے بھی جو ہے ان کو وہ کیا، اور حالی نے تو اس پر آپ کے جو ڈبلنگ کر دی اور زیادہ اس پر جو ہے وہ کر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے بے دل کا اثر، جس کو بے دلیت کہتے ہیں، غالب پر تھا اور غالب پر ہے. بے دل کے اشعار کا اور رخوں کا اور نکات کا اثر جو ہے غالب کی زندگی میں ہے. اور ایک دلچسپ بات جو میں سوچ رہا تھا، پروفیسر اخلاق آہن صاحب سن رہے ہیں، تو اخلاق بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کو یاد ہے کہ غالب نے لوگوں نے، علماء غالب نے، غالبیات کے ایکسپرٹس نے یہ کہا، وہ عبد الصمد کی جو روایت ہے وہ غالب نے ویسی گھڑی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کہ بچپنے میں مجھے فارسی کسی ایک ایرانی نے آپ کے میرے گھر میں رہ کر عبد الصمد نے کھائی. آپ کو معلوم ہے وہ عبد الصمد کہاں سے لیا غالب نے؟ جب بے دل نے یہ مصرع کہہ دیا کہ سادات آپ کے نمک حرامی کردن، تو مرنے سے 2 سال پہلے دہلی کی زمین جو ہے بے دل کے لیے تنگ ہو گئی. تو بے دل فوراً رات دہلی سے نکل کر لاہور گئے، اور لاہور میں اس زمانے کا گورنر عبد الصمد تھا. عبد الصمد کے پاس 1.5 سال رہے ہیں. تو وہ نام جو عبد الصمد غالب نے جو لکھا ہے، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ غالب کے ذہن میں ہوگا، یعنی ہو سکتا ہے، یعنی وہی جو غالب نے عبد الصمد اپنی زندگی میں بتایا وہ ایک حقیقت ہے جو بے دل کے ساتھ پیش آئی. 1.5 سال تک وہ عبد الصمد نے آپ کے بے دل کی، آپ کی حفاظت کی، اور وہ پھر جب آپ کے سادات کا آپ کے جو ہے قتل ہو گیا تو وہ پھر دہلی کو تشریف لائے. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بے دل کا مطالعہ ہم کو اس وجہ سے کرنا ہے کہ کسی شاعر نے، آپ لوگ ایک میرا جملہ سر ہے، بہت ہی اعتماد سے اور بہت ہی اتھینٹک طریقے سے بات کرتا ہوں تاکہ کسی نے بھی اردو شاعری میں، اور ہمارے جو فارسی کے اردو شاعر ہیں، ہمارے کہہ رہا ہوں میں، یعنی ظہوری ہو، فیضی ہو، ابو الفضل ہو، ظہوری ہو، کلیم ہو، طالب ہو، صاحب بھی آ کے گئے ہیں، عرفی ہو، آپ کے کیا کہتے ہیں حسن ہو، یا جو آئے ہوئے تھے جیسے زلالی ہوں، شوکت بخاری ہوں، یا وہ بے دل کے جو ہم عصر شعراء ہیں، نعمت خان عالی ہوں، یا وہ غنی کشمیری ہوں، یا وہ افضل سرخوش ہوں، یا وہ آپ کے کیا کہتے ہیں دہلی ان کے پاس آنے والا میر قمر الدین شاکر ہو، یا وہ غلام علی آپ کے آزاد بلگرامی ہوں، یا وہ خان آرزو ہوں، یا وہ شاہ عالم جو استاد تھے ولی دکنی کے وہ ہوں، کوئی بھی ہو، یا وہ خود خوشبو ہو، کسی شاعر نے، یہ جملہ میرا سنیے، جو فلسفہ وحدت الوجود ہے اس کو شاعری میں
اس طریقے سے پیش نہیں کیا، یا وہ غالب ہوں یا وہ اقبال ہوں، جس طریقے سے بے دل نے پیش کیا ہے۔ تو بے دل شناسی، بے دل فہمی، بے دل کو پڑھنا اس وجہ سے ضروری ہے۔ وہ کرشمات کو چھوڑیے، وہ کرامات کو چھوڑیے، وہ اللہ والے لوگوں سے ان کی ملاقات چھوڑیے، وہ آرٹ آپ کے جو ہے شہزادوں سے ان کی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں دور میں ان کی زندگی، وہ تمام چیزیں چھوڑ کر فوکس کیجئے کہ وحدت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے وحدت یہ یہاں پر میں اپنے اسکالر سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے پاس جو فلسفہ ہے، فلسفہ تصوف، فلسفے جس کو وحدت الوجود کہتے ہیں، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک کا نام ہے واجب الوجود، جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک ہے ممکن الوجود، جو کائنات اور انسان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں پر اس مثلث کو کہتے ہیں فلسفہ وحدت الوجود۔ تو اس کی پہلی آواز جو ہم کو ملتی ہے لٹریچر میں، وہ حسین بن حلاج کی ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو ان الحق کہا، اور جس کی سزا ان کو جو ہے سولی کی تختے دار پر چڑھایا گیا۔ اس کے 300 سال بعد اندلس میں شہزادہ پیدا ہوتا ہے، جس کا نام آپ کے محی الدین ہے، جس کو ہم ابن عربی کہتے ہیں، جو ایک فلسفہ دیتا ہے، جس فلسفے کا نام ہے فلسفہ آپ کے جو ہے وحدت الوجود۔ لیکن کیونکہ اسلام 1400 سال سے ہے، اس سے پہلے دو فلسفے چل رہے ہیں دنیا میں، ایک یونان کا فلسفہ ہے اور ایک ہند کا فلسفہ ہے۔ ہند کا پرانا فلسفہ بہت پرانا ہے۔ تو ہند کے فلسفے میں یہاں پر آپ کو جاننا چاہیے ایک چیز جو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، ان فلسفوں میں دونوں میں عدمیت ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، وحدت الوجود کا اور ایک نعرہ ہے لا موجود الا اللہ، کوئی چیز بھی سوائے اللہ کی وجود نہیں رکھتی۔ تو ہم جو ہیں، یہ کائنات جو ہیں، وہ کہتے ہیں یہ گمان ہے، یہ وہم ہے، یہ آپ کا خیال ہے، نہیں ہے، آپ وجود نہیں رکھتے۔ یہی فلسفہ ہندوستان میں تھا اور ہے، اس کا نام ہے مایا، یعنی عدمگی، وجود نہیں رکھتے ہم، یہ جو پرچھائیاں ہیں۔ تو دونوں فلسفوں میں عدمیت کامن ہے، لیکن ایک چیز الگ ہے۔ ہندی فلسفے میں گیان ہے، آگاہی ہے، علم ہے، حکمت ہے، عشق نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، فرق بتا رہا ہوں۔ یعنی وہ جو ہمالیہ کے نیچے وہ کیلاش کے مندروں میں جو فلسفہ ہزاروں سال پہلے جو عدمیت کا بنایا گیا ہے، اس میں آگاہی ہے، گیان ہے، علم ہے، حکمت ہے، اس میں عشق نہیں ہے۔ لیکن ابن عربی کا جو مسئلہ ہے، اس میں عشق ہی جو کچھ ہے، سینٹرلائزیشن جو ہے دیا گیا ہے۔ تو علماء نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ یہ جو فلسفہ ہے یہ سرد اور ٹھنڈا فلسفہ ہے، اور اسلامک فلسفہ جو ہے وہ گرم فلسفہ ہے، جس میں عشق ہے۔ اور یہ بھی ہمارے لوگوں کو جاننا چاہیے، لفظ عشق جو ہے عین شین قاف، جس کے لیے عطار نے کہا عین شین قاف را اندر کتب تفسیر نیست، یعنی ان تین لفظوں سے، تین حرفوں سے جو بنا ہے عشق کی تفسیر نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ بھی میرے اسکالرز جان لیں کہ عشق کا لفظ اور اس کے اشتقاق قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی کسی آیت میں عشق کا ذکر نہیں ہے۔ عشق کے استحقاق، معشوق، عاشق، عاشقی کہیں نہیں ہے۔ عربی لفظ تو ہے، اسی طریقے سے احادیث نبوی میں کہیں بھی آپ کے عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ عشق کا لفظ پہلی مرتبہ جو استعمال ہوا ہے وہ تحقیق کے لحاظ سے 131 ہجری میں ایک شعر آیا ہے،
وہ شعر علماء یہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ تیرے عشق نے میرے دل کو اس طرح گھیر لیا ہے جیسے ریشم کے کیڑے کے اطراف اس کا دھاگا اس کو گھیر لیتا ہے. یہ پہلا عشق کا شعر ہے. تو سوال یہ ہے قرآن مجید جو آپ کے خشک و تر کتاب ہے اس میں عشق کے مفہوم کو کیسے سمجھایا گیا ہے؟ تو اس میں عشق کے مفہوم کو 4 لفظوں سے سمجھایا گیا ہے. ایک ود سے کہتے ہیں مودت، ایک حب سے بنا حبیب اور محبت، ایک ولا سے بنا ولایت، ایک آپ کے لفظ شیعہ کہ موسیٰ کے یہ لوگ چاہنے والے ہیں. تو ان 4 لفظوں سے پوری طریقے سے عشق کے معنی کو قرآن مجید اور احادیث میں بیان کیا گیا. تو آئیے جب آپ نے یہ فلسفے کا یہ دیکھ لیا تو اب آپ کو پڑھنا پڑے گا. تو آپ دیکھیں گے کہتے ہیں کیا کہتا ہے، غباری نیس از پست و بلند و موج دریا را، یعنی اس سطح پہ لے جاتا ہے انسان کو یہ خیال جہاں پر یہ جو فرقوں کے جو فرق ہیں، یہ جو ادیانوں کے جو فرق ہیں وہ مٹ جاتے ہیں. جب آپ ایک پلین میں ہوتے ہیں آپ کی بلندی بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کو گھر نظر نہیں آتے بلکہ پوری کالونی ایک پٹا نظر آتی ہے. جب آپ کی فکر بلند ہوتی ہے تو بے دل کہتا ہے غباری نیس از پستو بلند موج دریا را، جب یہ موج دریا جو ہے اوپر نیچے آپ کے چلتی ہے تو کوئی غبار گرد و غبار اس سے بلند نہیں ہوتا. حقیقت بے نیاز اختلاف کفر و دین دارت، یعنی اللہ کی نظر جو ہے نا آپ کے، یعنی اللہ جو ہے ایک غیر مسلم کے کھیت پر بھی جو ہے دھوپ دیتا ہے، پانی برساتا ہے، رحمت کا جو دریا ہے وہ جو ہے اللہ کے پاس کفر و دین میں رحمت اس کی جو ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کی جو تواضع ہے وہ جو ہے آپ کے چینج نہیں ہوتی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ موج دریا جو ہے جب اوپر اور نیچے جب آپ کے جو ہے اچھلتی اور کودتی اور بیٹھتی ہے تو اس سے خاک یا اس سے گرد آپ کے جو ہے نہیں نکلتی. پہلا شاعر جس نے یہ جو بگ بینگ ہے، یہ جو کن فیکون ہے، اس پر کھل کے بات چیت کی ہے ہمارے بر صغیر میں، اس کا نام ہے عبد القادر بیدل. دیکھیے میں اسی لیے جو ہے اخلاق بھائی اور شیر علی صاحب یہ گفتگو کرتا ہوں، کاغذات تو میرے سامنے رہتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں نا آپ کے ہمارے مقصد ان لیکچروں کا یہ ہے کہ ان چیزوں کو جوڑا جائے تاکہ جو ہے ہمارے ذہن کام کریں. تو یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے، یہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. سبحان اللہ. یہ جو ہے اگر اس کا آپ مبدا دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ملے گا بیدل کے پاس. بیدل کہتے ہیں زاں ایک نوائے کن کہ جنو کر دے در ازل، وہ ایک ندا، وہ ایک صدا، وہ ایک امر جو کن کا تھا، جو جنو نے ازل میں کیا. زاں ایک نوائے کن کے جنو کر دے در ازل، چندی ہزار نغمے بہر ساز دادان، اس سے ہزاروں آپ کے نغمے پھوٹے ہیں. یہاں پر 3 منٹ میں یہاں پر 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں سائنس کا بھی طالب علم ہوں. وہ یہ ہے اسکالرز کے لیے، آپ لوگوں نے بگ بینگ تھیوری پڑھی ہے، میں بگ بینگ تھیوری پر 2 منٹ بات کرتا ہوں اور اس شعر سے جڑانا چاہتا ہوں. یہی ہے بے دل فہمی. دیکھیے جو آج کی نیچر کے جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، ہر لفظ جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو جو ہے انٹرنیٹ پہ مل جائے گا، آپ کو جو ہے بکس میں مل جائے گا. آج سے 15 بلین سال پہلے وہ کہتے ہیں کہ ایک ایکسپلوژن ہوا جس کا نام انہوں نے بگ بینگ تھیوری رکھی. وہ کیا ہوا؟ ایک ذرہ، وہ ذرہ کتنا بڑا تھا؟ یعنی 1 ملی میٹر کو اگر آپ 100 کروڑ بار تقسیم کریں
100 کروڑ بار تقسیم کریں 1 ملی میٹر کو تو جو ذرہ حاصل ہوگا وہ ذرے میں 4 چیزیں تھیں، ٹائم تھا، اسپیس تھا، میٹر تھا اور فورس تھی، قوت تھی، مادہ تھا، زمان تھا اور مکان تھا۔ اس ذرے میں جو 1 ملی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ تھا، 1000 کروڑواں حصہ تھا، اس میں سپریشن آف 3 چیزیں الگ ہو گئیں، چوتھی چیز نکل گئی۔ اس کو کہتے ہیں یعنی زمان و اسپیس اور ٹائم اور میٹر الگ ہو گئے۔ علماء قرآن نے ایک آیت آپ کے جو ہے، جائیے قرآن مجید کی آیت دیکھیے، اس میں ایک آیت ہے کہ ہم نے، تم جانتے ہو زمین اور آسمان ملحق تھے، ہم نے ان کو جدا کیا، ایک آیت ہے جس کو سائنٹسٹ، اسلامک سائنٹسٹ جو ہیں اس کو کتابوں میں پیش کرے کہ یہ بگ بینگ تھیوری کا جو ہے ہمارے، تو جب اس کا کیا مدت تھا، ایک دم ہوا، کن کہتے ہی ہوا، تو ایک اس ٹائم کتنا تھا، وہ ٹائم جو بتایا ہے ان لوگوں نے 1 سیکنڈ کا 100 کروڑواں حصہ تھا، اتنا کم ٹائم تھا، اس میں سپریشن ہوا، اس سے یہ 4 چیزوں میں، جس کی وجہ سے ایک دھماکہ ہوا، اور دھماکہ ہوتے ہی آپ کے مکان بنا، زمان بنا، اور آپ کے ایک حصہ میٹر کا، مادے کا رہ گیا، اور اس وقت سے زمین مسلسل آپ کے ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے، یونیورس بنتی چلی جا رہی ہے۔ تو علامہ اقبال نے جو کہا تھا، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، تو آپ دیکھ رہے ہیں 300 سال پہلے بے دل نے کہا، زاں ایک نوائے کن کے جنو دار در ازل، وہ ایک لمحہ جب تو بھی کہا، کن کہا، اس وقت جو سپریشن ہوا، اس ایک آپ کے جو ہے کن سے ہزاروں نغمے جو ہیں پھیلنے لگے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، کیونکہ یہ بتانے کی کوشش ہے، یہ بتانے کی کوشش ہے کہ دیکھیے علامہ اقبال نے جو خودی کا فلسفہ دیا ہے، خودی کے فلسفے میں علامہ کہتے ہیں، پیکر ہستی ز آثار خودی، یعنی جو چیز بھی اس کائنات میں موجود ہے اس میں خودی موجود ہے، ہر چھ می بینی ز اسرار خودی، جو بھی تم کو محسوسات میں نظر آ رہی ہے اس میں، یعنی اگر پتھر ہے تو پتھر کا وزن اس کی خودی ہے، اگر درخت کاٹتے وقت جو مزاحمت ہوتی ہے تو وہ مزاحمت اس کی خودی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز جو اس کائنات میں موجود ہے اس میں خودی موجود ہے۔ تو وہ جو خودی ہے، وہ خودی کے بارے میں بے دل کہتا ہے، جوہر الویس در ہر جز و سفلی موج زن، الیکٹرانک فورس، جوہر کہتے ہیں الیکٹرانک، الوی یعنی جو ہے فورس کو جو ہے، جوہر الویس در ہر جز سفلی موج زن، یعنی ہر ذرے کے اندر، سفلا کہتے ہیں، سفلی یعنی آپ کے ذرے، ہر ذرے کے اندر موجزن ہے، چکر مار رہی ہے، کیا؟ ایک الیکٹرانک فورس، سنگ ہم بائیں زمیں گیری سراپا آتشس، یہ جو پتھر تم دیکھ رہے ہو در حقیقت یہ پتھر کے اندر بھی پوری طریقے سے آگ اور الیکٹرانک سسٹم کام کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے بے دل کی جو مثنوی ہے کہ جب پتھر پیر لگتا ہے ایک شخص کا اور پتھر ٹھوکر کھاتا ہے تو پتھر کہتا ہے، تو کیوں مجھے ٹھوکر مار رہا ہے؟ اس وجہ سے مجھے ٹھوکر مار رہا ہے کہ مجھے پتھر لگ رہا ہے؟ نہیں، میں زنگ آلود آئینہ ہوں۔ پڑھیے وہ محیط، یعنی کیا کہہ رہا ہے بے دل؟ بے دل یہ کہہ رہا ہے
کدم ذرہ کے طوفان آفتاب نہ دارد، وہ کون سا ذرہ ہے دنیا میں؟ کوئی ذرہ نہیں ہے جس میں ایک اسٹارم طوفان ہے آپ کے جو ہے آفتابوں کا. کدم خطرہ کے در بحر در رکاب نیست. پانی میں ہر خطرہ اپنی جگہ آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں خود بخود ایک طوفان ہے. اسی وجہ سے اقبال نے کہا یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم آپ کے جو ہے خطرہ ہیں، دریائے رحمت میں مل جائیں گے، اس کے بعد اقبال کہتے ہیں جاویدہ میں باز بینی پھر بھی تو دیکھے گا من کیم تو کیستی، یعنی خطرہ دریا میں ملنے کے بعد بھی اپنی شناخت نہیں کھوئے گا. تو آپ نے دیکھا بے دل فہمی کی اس وجہ سے ضرورت ہے کہ بے دل کے ذریعے ہم فلسفہ کن فیکون کو سمجھے، بے دل کے ذریعے سے ہم جو بگ بینگ تھیوری ہے اس کو سمجھے، بے دل کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو سمجھے. بے دل کہتے ہیں کہ تم خدا کو، تم آپ کے جو ہے معرفت خدا نہیں جان سکتے، تم کہتے ہو کہ جو ہے میں خدا کو نہیں مانتا. کہتا ہے بے دل ہم چو آئینے اگر صاف شوی، اگر تو آئینے کی طرح سے اپنے دل کو صاف کر لے. اللہ کو اور معرفت کو آپ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، دل کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، بصیرت سے دیکھ سکتے ہیں، بصارت سے نہیں دیکھ سکتے. ہم چو آئینے اگر صاف شوی، اگر تم آئینے کے مانند صاف و شفاف ہو جاؤ گے، ہم جا انجمن دیدارس، تو ہر جگہ تو دیکھے گا تو تجھے جو ہے دیدار کی نظر آئے گی. پتے کو دیکھے گا تو تجھے ثنائی پروردگار نظر آئے گی، پھل کو دیکھے گا تو تجھے آپ کے جو ہے مالک کی آپ کے جو ہے رحمت نظر آئے گی. بات بے دل کہتا ہے کہ یہ جو عقل ہے کجا رویم کے سرے منزلی بدستاری، کہاں جائیں عقل کے ذریعے کہ منزل ہمیں ملے. عقل تو ایک دائرے میں حرکت کرتی ہے، آپ دائرے میں پھرتے رہیں تو منزل نہیں ملے گی. کیونکہ بے دل کا شعر دیکھیے، کجا رویم کے سرے منزلی بدستاریم، کہاں جائیں کیسا چلیں کہ ہم کو منزل ملے. کیوں خط دائرے انجام ما ہم آغاز ہے، کہ یہ جو خط دائرہ ہمارے لیے بنایا گیا ہے عقل کا، وہی ہمارے لیے آغاز بھی ہے، وہی ہمارے لیے انجام بھی ہے. جس پوائنٹ سے ہم نکلتے ہیں اسی پوائنٹ پر ہم آ کر پہنچتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ یہ کہتا ہے، یہ چیزیں اس وجہ سے ضروری ہیں بے دل فہمی، کہ یہ جو مسائل ہیں آپ کے جو ہے کہ دیکھیے خلزم کائنات و ہرچ دروس، یہ جو کائنات کا جو سمندر ہے اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں، جوش بے تاب یہ حقیقت ہے، یہ اللہ کی معرفت کی رحمت کا جوش ہے. یہ ہر چیز جو آپ کو دنیا میں نظر آ رہی ہے. میگو اے بی خبر سنگ استینجا، اے بے خبر مت کہے کہ یہ پتھر ہے. ہزار آئینے در زنگ زدہ سیجا، یہ در حقیقت آئینے ہست، اس سے تو معرفت حاصل کر سکتا ہے، اس سے تو اپنے عقائد کو دیکھ سکتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے، کیوں کہا گیا بے دل کو آپ کے جو ہے ابو المعنی، معنی کا باپ، یعنی معنی جو نکالتے ہیں، یعنی یہ جو زندگی ہے ڈاکٹر صاحب، اس کے بارے میں بے دل کہتے ہیں در نیام ہر نفس تیغ دودمس خوابیداس. یہ جو ہماری جو یہ یعنی نیام آپ جانتے ہیں جس میں تلوار رکھی جاتی ہے، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک اوپری حصہ ہوتا ہے، ایک نیچے کا حصہ ہوتا ہے. تو کہہ رہا ہے بے دل یہ جو ہماری سانس آتی ہے اور یہ جو سانس ہماری جاتی ہے، یہ دیکھیے میں یہ شعر اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں کہ ابو المعنی کے معنی کیا ہے، کیوں یہ خطاب دیا گیا، کیوں یہ لقب دیا گیا آپ کے جو ہے بے دل کو. یہاں پر بے دل نے سانس کو دو چیزیں کہیں ایک ہی مصرے میں، در نیام ہر نفس تیغ دو دم خوابیدہ اس، یعنی یہ جو نفس کی ہماری سانس لینے کی جو نیام ہے، یعنی ایک سانس آپ لیتے ہیں، ایک سانس آپ باہر نکالتے ہیں،
ایک کو انسپریشن کہتے ہیں، ایک کو آپ کے ایکسپریس یعنی انسپائریشن۔ تو یہ در حقیقت ایک ایسی تلوار ہے جس کے دو دھار ہیں، یہ در حقیقت ایک ایسی تلوار ہے جس کو ایک نیام میں رکھا گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کے، یعنی سبحان ایک ہی مصرے میں بے دل نے دو مثالیں دے دی کہ یہ جو سانس ہے یہ تیغے دو دھار ہے، دو دم کی تار ہے، یا یہ جو سانس ہے وہ آپ کے رکھی گئی ہے ایک میان میں، چوں سحر در خط ہستی خنجری درکاس نہیں۔ آپ صبح اٹھتے ہیں فجر کے وقت، آپ آسمان پہ دیکھتے ہیں کہ سحر نے رات کا قتل کر دیا، رات کو سحر نے قتل کر دیا، سحر نے رات کو ختم کر دیا، جس کا خون آپ کے آسمان پر پھیل گیا۔ وہ خون تو آپ دیکھ رہے ہیں جو شفق کی طرح سے لال پھیلا ہوا ہے، وہ مسئلہ بھی آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اب اس وقت رات وجود نہیں رکھتی، سحر آ گئی ہے، سحر نے رات کو قتل کر دیا جس کا خون آسمان پر بکھر گیا، لیکن کسی کے ہاتھ میں خنجر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے در نیام ہر نفس تیغے دو دم خوابیدہ است، چوں سحر در خط ہستی، جس طرح سے کہ سحر نے رات کو قتل کر دیا ہے، خنجری درکار نیست، اگرچہ کہ آپ خنجر کا پتہ نہیں لگا سکتے کہ یہ خنجر کہاں ہے، کس خنجر سے سحر نے آپ کے جو ہے اس رات کا قتل کیا ہے، اور کس طرح سے یہ آتی اور جاتی سانس نے آپ کی زندگی کو ختم کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ کس کو کہتے ہیں ابو المانا۔ ہر سخن سنجی کے خواہد سید مانی ہا کنت، ایک ایڈوائس دی ہم کو کہ مجھے کیسا پڑھو۔ بے دل نے کہا ہر سخن سنجی، ہر نخات، ہر ادیب کے خواہد کے چاہتا ہے سید مانی ہا کنت، کہ میرے شعروں میں معنی کا شکار کرے، معنی تلاش کرے، چوں زباں می باید اول خلوتی پیدا کنت، جیسے زبان منہ کے اندر خلوت میں بیٹھی ہوئی ہے، 32 دانتوں میں بیٹھی ہوئی ہے خاموش، اسی طرح سے پہلے اس کو چاہیے میرے شعروں کو خلوت میں پڑھے۔ یاد ہے علامہ اقبال کا شعر آپ کو کہ زبور عجم کو تم خلوت میں پڑھو؟ تو معلوم یہ ہوا اگر معنی چاہتے ہو تو تم کو مننا چاہیے کہ خلوت میں پڑھنا چاہیے۔ اے غافل، اور ایک شعر دیکھیے ابو المانی کا، اے غافل از نزاکت معنی تعملی، یہ جو کہتے ہیں کہ تم، بات یہ ہے کہ زندگی میں خود لوگوں نے کہا محمل بکرا آئیے، وہی چیز جو غالب پہ لگئی، بے دل سے بھی کہا بکواس کر رہا ہے، یہ ترکیبات بنا رہا ہے، یہ ایسے معنی کر رہا ہے جس کو دورس فہمیدن کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ تو جواب دیا بے دل نے، اے غافل اس نزاکت معنی تعملی، اے غافل معنی کی نزاکت پر غور و فکر سے پہلے سوچ، مہرا کسی شناخت کے سیر حلال کر، 14ویں کا چاند وہی سمجھ سکتا ہے جس نے پہلے ہلال کو سمجھا ہے۔ اگر تو ہلال نہیں سمجھ سکتا، اگر تو پہلی کا چاند نہیں سمجھ سکتا تو 14ویں کا چاند کو نہیں سمجھ سکے گا۔ تجھے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس میں سوچ، اس میں تحمل کر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیوں؟ اے بسا معنی کی اس نا محرمی ہائے زباں، دیکھیے محرم ہی دوسرے محرم کو جان سکتا ہے، کیونکہ محرم کے سامنے کوئی چیز پردہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی محرم، اسی وجہ سے محرم جو ہے پورا رازدار ہوتا ہے۔ اور وہ شعر جو کہا تھا بے دل نے کہ میں اس کے لیے بیرون لفظ ممکن نہیں سیر عالم مانا، تم باہر سے لفظ کو دیکھ کے جو ہے معنی کی سیر نہیں کر سکتے۔ با اوریانی رسیدم تا درون پیرہن رفتم، میں جو ہے لفظ کے آپ کے لباس کو اتار کر لباس کے نیچے سے اس کے بدن تک جا گیا ہوں، جب جا کے سمجھا ہوں کہ اس کا بدن کیا ہے، اس کا بدن کتنا خوبصورت ہے، اس کے بدن کے معنی کیا ہیں۔ یعنی با اوریانی رسیدم
تا درون پیرہن رفتم، میں پیرہن کے نیچے سے لفظ کے جا کر اس کے بدن تک پہنچا ہوں، اس کا محرم بنا ہوں، جب جا کے اس کے معنی کو پہچانا ہوں. یعنی کہتے یہ ہیں کہ اے بسا معنی کہ اس نامحرمی ہائے زباں، تمہاری زبان تو نامحرم ہے اور تم کیسے پہنچاؤ گے با ہمیں شوخی مخی میں پردہائے رازمند، اسی وجہ سے تم لوگ میرے معنی تک نہیں پہنچ سکے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہی چیز جو آپ کو جوش نے کہا تھا کہ لیلہ سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، خاموش و لغات سے گزر کر دیکھو، الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے مانا، الفاظ کے سینے میں اتر کر دیکھو. دیکھو تو سبحان لفظ کو پہچاننے کے لیے تو یہ ابو المانی جو ہیں کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں مشق معنیم بے دل پر تبا آسان نیست، میرے لفظوں کو سمجھنا جو ہے بے دل ہر ایک شخص کے لیے آسان نہیں ہے. سر فرو نمی عورت فکر من با ہر زانو، اس زمانے میں ایک یہ محاورہ ہے کہ لوگ جو ہیں سوچنے کے لیے سر کو جو ہے اپنے گھٹنوں میں رکھ کر بیٹھ جاتے تھے تو وہ سوچتے تھے، یعنی ایک قسم کا مراقبہ، ایک قسم کا اعتکاف، ایک قسم کا گیان حاصل کرنے کے لیے. تو کہہ رہے ہیں ہر ایک سر جو زانو پر رکھا جاتا ہے مجھ کو سمجھ نہیں سکتا. تو اے بسا، تو محرومی جو ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ جو کہتا ہے بے دل، وہ کہتا ہے بے دل غریب کشور لفظست مانیت، تیرے لفظوں میں جو معنی ہیں وہ بہت دور کے معنی ہیں، وہ بہت غریب یعنی جدا معنی ہیں. عرض پری با عالم مینا نگاہ دار، دیکھ یہ وہ پری ہے بہت آسانی کے ساتھ جو ہے آپ کے شیشے میں نہیں اترتی، اور اس کا ڈاٹ لگا دے، اس کو شیشے میں بند رکھ تاکہ ہر شخص. تو یہ بات جو بے دل کرتا ہے لفظ و معنی کے بارے میں، اور یہ کہتا ہے، دیکھیے مصطفیٰ خان شیفتہ نے ایک جملہ لکھ دیا جو ہر لوگ آپ خدا سخن میر تقی میر کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس کے بلند شعر جو ہے بلند از بلند اور پست شعر جو ہے از پست پستی. کاش کہ وہ جو ہے مصطفیٰ خان شیفتہ صاحب جنہوں نے نذیر اکبر آبادی کو شاعر تک نہیں مانا، جنہوں نے کہا کہ یہ شامل نہیں کیا نذیر اکبر آبادی کو، جبکہ نذیر اکبر آبادی جو ہے ترقی پسند پہلا شاعر ہے، اور وہ مجھے نہیں معلوم وہ آپ کے تذکر ہے، آپ کے بیخار ہے یا بیکار ہے، کیا ہے وہ آپ کے جو ہے مجھے نہیں معلوم آپ کے جو ہے. تو اس تذکرے میں انہوں نے آپ کے جو ہے میر تقی میر کے بارے میں لکھ دیا کہ اس کے شعر پست سے پست ہیں. بے دل کا شعر پڑھیے، شعر اگر اعجاز باشد بھی بلند و پست نیست، اگر شعر میں موجز نمائی ہے تو نہ وہ اونچا ہے نہ وہ نیچا ہے، در ید بیضا ہمیں انگشتہ یک دست نیست. حضرت موسیٰ جو اولو العزم پیغمبر بھی ہے، جو کلیم اللہ بھی ہے، جس کے ہاتھ میں ید بیضا بھی ہے، ارے اس کے ہاتھ میں بھی 5 انگلیاں، ایک چھوٹی ایک بڑی ایک موٹی ایک پتلی ہے. تم انسانوں میں کیوں یکسانیت ڈھونڈ رہے ہو؟ تم جس شخص نے 7 آپ کے دیوان لکھے خدا سخن میر نے، اس کو کہہ رہے ہو پست سے پستر ہے، یعنی اس سے پستر کوئی شعر نہیں ہو سکتا. یہ توہین ہے خدا سخن، اور اس کو ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے. میں اپنے اسکالر سے کہہ رہا ہوں، تحقیق کا سب سے بڑی چیز یہ ہے کسی چیز پر اعتبار مت کیجیے جب تک کہ اپنی عقل سلیم سے اور حوالوں سے اس کی تصدیق نہ کر لیں. کوئی بڑا کہے گا بڑا، یہ جملہ ٹھیک ہے، بڑے منہ کی ہر چھوٹی بات بھی بڑی ہوتی ہے، مگر یہ ریفرنس ہے، ایسا نہیں ہوتا. سچائی ہمیشہ بڑی ہوتی، تو سچائی کی طرف جو ہے آپ کے جانا چاہیے. تو یہ جو بات کہتے ہیں مدعی در گزر از دعوے طرز بے دل، بے دل کہتے ہیں اے بے دل کی آپ کے طرز کی کوشش مت کرو. نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل پر مارا، اور میں نے کہا تھا نہ ہوا پر نہ ہوا فیض کا انداز نصیب. کیونکہ دیکھیے ہر ایک انداز الگ ہے. تو بے دل کہتا ہے مدعی در گزر از دعوے طرز بے دل، ارے بھائی
میں بے دل کی تخلیق کروں گا، اس سے ہٹ جاؤ۔ سحر مشکل کے بعد کیفیت اعجاز رسید، اس کے شعر جو ہیں جادوئی ہیں، اور وہ جادو ایسی ہے کہ وہ معجزہ کی طرف معجزہ بن جاتی ہے۔ دیکھیے جادو حرام ہے، معجزہ جو ہے اللہ کی ایک آپ کے جو ہے بزرگ عطا ہے۔ تو یہاں پر سحر کو، جادو کو اعجاز سے ملا کر جو بات کرتا ہے بے دل، فرق بتاتا ہے۔ دیکھنے کو جادو لگتی ہے، سحر مشکل کے بعد کیفیت اعجاز رسید، اس کی کیفیت جو ہے موجز نمائی ہے۔ مخا رنگ حلاوت سے گفتگو بے دل، تو مت کوشش کر کہ اور مت چاہ کہ بے دل تجھے میٹھے میٹھے شعر سنائے۔ غالب نے بھی اقبال نے بھی یہ کہا تھا کہ مجھ سے توقع مت کرو اس شاعری کی۔ مخا مت چاہ رنگ حلاوت سے گفتگو بے دل کے کلام میں تم مت ڈھونڈو میٹھاس۔ کیوں؟ بے دل جو ہے نئے کے نالید کنت، بے دل جو ہے بانسری، بانس سے بنی ہوئی بانسری میں روتا ہے، کیونکہ وہ گنا نہیں ہے۔ دیکھیے گنا اور بانس ایک ہی طرح سے لگتے ہیں، گنا اندر سے میٹھا ہوتا ہے، بانس اندر سے خالی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بے دل مثال یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو بنایا گیا ہوں وہ بانس سے بنایا گیا ہوں، میں گنے سے بنایا نہیں گیا، اسی وجہ سے میرے کلام میں مٹھاس نہیں ہے۔ اور تو گنا اور بانس شکل میں تو ایک جگہ لگتے ہیں، نئے کے نالید کنت قابل شکر نبود، یعنی ہم نئے سے شکر نہیں بنائی جاتی، بانس سے شکر نہیں بنائی جاتی، اور میں بنا ہوا ہوں بانس سے، اور میں بنا ہوا ہوں بانس سے اس لیے میں بانسری ہوں، اور بانسری میں جو ہے روتی ہے، بانسری میں فغاں ہوتی ہے، بانسری میں آپ کے نوا جو ہوتی ہے وہ رنجیدہ ہوتی ہے۔ فطرت بے دل ہمیں آئینہ موجز نماز۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ بے دل یہ کہتا ہے، میں ایک جملہ کہا تھا آپ سے کہ بے دل کے متن میں فرق آپ کے جو ہے بعض جگہ پر ہے۔ یہ جو بہت اہم شعر ہے بے دل کا کہ اختلاف خلق بے دل در لباس افتاداس، یہ جو خلقت ہے اس میں جو فرق ہے وہ ان کے لباسوں سے ہے۔ ورنہ یک رنگ است خون در پیکرے طاؤس و زاق، مور کا بھی جو ہے، مور الگ ہے کوے سے، کیونکہ دو دکھتے الگ ہیں، اس وجہ سے کہ مور کا جو ہے وہ خوبصورتی اور وہ کوے کی وہ آپ کی کالا پن اور بدخوبصورتی، لیکن ورنہ یک رنگ خونس، دونوں میں ایک ہی رنگ کا خون ہے۔ تو اب یہ شعر جو ہے دوسری جگہ آپ کو یوں ملتا ہے، اختلاف وضح بے دل لباسی بیشنیس، یہ صحیح نہیں ہے، یا مجھے نہیں معلوم کہ پہلے بے دل نے شاید ایسا لکھا اور اس کے بعد اس کو ترمیم کر مگر یہ جو ترمیم شدہ سیل ہے اختلاف خلق بے دل در لباس افتاداس، یہ صحیح اور معتبر شعر ہے۔ آئیے اب آخری میں 5 منٹ میں ایک دو نقطے پیش کر دیتا ہوں، اس وجہ سے کہ یہ ہماری جو ہے کیا کہتے ہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں بہت سی چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن تو جو نقطہ میں نے بتایا تھا، دیکھیے نقطہ جو ہے ان کی ایک خاص، جس میں وہ جیسے کہتے ہیں ایک نقطہ ہے، اگر طبیعت کثیرہ مائل قبض و نفاق دریابی، اگر کسی کے مزاج میں آپ خباثت اور منافقت دیکھیں، یقین شناس، یقین سے سمجھ جاؤ کہ صحبت اکابر در نہ یافتے، کہ اس کو اچھے لوگوں کی کمپنی نہیں ملی، وہ پرتوے آداب برتب جنبش در نہ یافتے، اور اس پر کسی قسم کا ادب اور شرافت کا سایہ نہیں پڑا۔ یہ جملہ، یہ نقطہ لکھ دیا۔ اب یہ نقطے کو لکھ کر کیا کیا؟ اس نقطے کو لکھ کر ایک ربائی لکھی، گر تبا نہ از اہل کرم رم می داش، اگر کسی کا مزاج، یعنی ربائی لکھی کہ اگر کسی کی طبیعت اہل کرم سے دور نہ رہتی، گر تبا ناز اہل کرم رم می داش، میدان با یقین کے سرکشی کم می داش،
تو یقیناً اس کی بغاوت، اس کی سرکشی، اس کی بدتمیزی کم ہو جاتی۔ السجدہ ہیچ کس نمی کرد ابا، وہ کسی بھی سجدے سے اپنے آپ کو نہیں روکتا، گر شیطان صحبتی با آدم می داشت، اگر شیطان جو ہے اچھے آدمی کے ساتھ بیٹھتا، اگر اچھے آدمی کی کمپنی رکھتا تو وہ سجدے کا انکار نہ کرتا، وہ کام نہیں کرتا۔ تو آپ نے دیکھا یہ نقطہ میں نے پیش کیا، یہ نقطہ جو ہے ایسے 75 نسخے جو ہیں 4 عنصر میں ہیں۔ تو یہ جو ہیں، میں آپ کے کیا کہتے ہیں یہاں پر اور ایک نقطہ کر کر آج کی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آئندہ آپ کے جو ہے وہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں نقطہ دیکھیے، باید با بد گویاں آشنی مکن، بد لوگوں کے ساتھ، جو لوگ برائیاں کرتے ہیں، جو فقط برائیاں کہتے ہیں، ان کا دوست مت بن، تاس نیکان بیگانگی نہ گزری، تاکہ نیک لوگ تیرے سے دور نہ ہو جائیں۔ تو معلوم یہ ہوا جو لوگ بد سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں، نیک لوگ ان سے گریز کرتے ہیں، ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ با خفا آئینے متوجہ مباش، آئینے کے پیچھے سے اپنی صورت مت دیکھ، تحیت خود را منقلب نہ بینی، تو تیری صورت کچمچ آپ کے ٹیڑھی میڑھی نظر آئے گی، پیچھے سے دیکھے گا۔ تو یہ ایک نقطہ ہو گیا۔ اب 1 منٹ میں ختم کر رہا ہوں میں۔ یہ نقطے میں یہ کہہ رہا ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ تاکہ اچھے لوگ تجھ سے دوری نہ کرے، تو آئینے کے پیچھے سے اپنی صورت نہ دیکھ تاکہ تیری صورت جو صحیح ہے وہ غلط اور مشتبہ نظر آئے۔ ہمیشہ بے دل ایک محسوسی اور ایک غیر محسوسی بات کرتے ہیں، ایک آپ کا تجربہ دیتے ہیں، ایک آپ کے جو ہے تعویل کرتے ہیں۔ حیفت استو دو روزی کے مقیم باغی، حیف ہے تجھ پر کہ تو 2 روز کے لیے اس باغ میں مقیم ہے، اس باغ میں آیا ہے۔ از بلبل غافلی حریف زاغی، تو بلبل سے تو غافل ہے اور کوے کا دوست بن گیا ہے۔ صحبت اینجا موثر است آگاہ باش، دیکھ کمپنی جو ہے، تیری صحبت جو ہے، تیرے جو دور ور، تیرے اطراف جو لوگ ہیں وہ بہت اہم ہیں، آگاہ باش، اس سے آگاہ رہے۔ در آب روی تری در آتش داغی، اگر تو آب میں رہے گا، پانی میں رہے گا تو تو ٹھنڈک اور آرام سے رہے گا، اگر تو آگ میں رہے گا تو آگ تجھے جلا دے گی، تیرے بدن پر پورے داغ ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نکات ہیں 75، سبحان اس اللہ، میں اخلاق بھی ہے، معرفت بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ، آج 6-7 منٹ سبحان زیادہ اللہ، ہو گئے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، آپ نے آج قابل احترام ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا 5واں خطبہ سماعت فرمایا بدل فہمی توسیع لیکچر سیریز کے تحت۔ اور ڈاکٹر صاحب میں یہ عرض کرتا چلوں کہ حسب معمول اس وقت سینکڑوں ہزاروں ہمارے جو اسکالرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ناظرین ہیں، وہ آپ کے اس خطبے کو، یعنی میں جو ہمارے چند سینئرز ہیں ان کے عصماء گرامی لے کے ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یعنی آپ کے جو خطبات ہیں، یعنی ان کو ماشاءاللہ پوری دنیا میں بہت جو معتبر یعنی شخصیات ہیں وہ یعنی ملاحظہ فرما رہی ہیں۔ مثلاً افتخار عارف صاحب جو ہیں، وہ میرا افتخار سلام اردو جناب افتخار عارف صاحب ہمارے میرا ساتھ ہیں۔ سلام پہنچائے، میرا سلام جی پہنچائیے جی، افتخار بھائی۔ افتخار عارف صاحب کو یعنی ڈاکٹر تقی عابدی صاحب سلام پیش کر رہے ہیں، اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم نے ان سے گزارش کی ہے وہ یعنی تشریف بھی لائیں گے انشاءاللہ، ان کی صدارت میں یعنی ہم آپ کا چھٹا لیکچر یعنی ہم وہ کریں گے۔ اسی طرح استاد مکرم پروفیسر ڈاکٹر روبینہ شاہین جو ڈین ہیں سوشل سائنسز اور لینگویجز پشاور یونیورسٹی کی، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ اسلامیہ کالج یونیورسٹی جو بہت ایک تاریخی ادارہ ہے، وہاں سے ڈاکٹر انور علی انور ہمارے ساتھ ہیں، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایک بہت ہی
اہم اسلامک اسکالر ہیں ڈاکٹر طاہر اسلام عسکری صاحب، یہ مسلسل یعنی آپ کے جو لیکچرز ہیں، ایبٹ آباد سے ممتاز نقاد ڈاکٹر عامر سہیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اسی طرح امریکہ سے ممتاز شاعرہ اور فکشن رائٹر محترمہ بینا گووندی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، کراچی یونیورسٹی فیڈرل اردو یونیورسٹی کراچی کی چیئرپرسن ڈاکٹر یاسمین سلطانہ، اور فروخ سہیل گویندی صاحب ترکی سے ہمارے ساتھ ہیں، یہ بہت ہی اہم ادیب ہیں اور ترقی پسند نقطہ نظر کے حامل ادیب ہیں، ان کی جو سوانح حیات ہے بہت معروف ہوئی، میں ہوں جہاں گرد، وہ ہمارے ساتھ ترکی سے شریک ہیں، اسی طرح ممتاز شاعرہ بہت ایک معتبر حوالہ ادب کا ڈاکٹر فاطمہ حسن کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں، اور ڈاکٹر نجیب جمال صاحب لاہور سے، پروفیسر ڈاکٹر نجیب جمال صاحب بہت ممتاز نقاد محقق، اور الحمد اسلامک یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں پروفیسر مہتاب حمید صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہاں اسلام آباد کے ایک نوجوان شاعر ہیں محمد اکبر نیازی، اور جناب باقر جسکانی صاحب ہیں، ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ پشاور یونیورسٹی شعبہ اردو پشاور یونیورسٹی سے یہ ہمارے دوست ہیں پروفیسر ڈاکٹر شوکت محمود صاحب، انہوں نے بیدل شناسی کے حوالے سے پی ایچ ڈی کا مقالہ یعنی قلم بند کیا تھا آج سے کوئی 4-5 سال قبل، اور یہ یعنی آپ کے جو فکر انگیز خطبات ہیں ان کے بے حد معترف ہیں، ہم نے آج ان سے گزارش کی ہے کہ وہ یعنی ہمیں جوائن کریں اور بہت اختصار کے ساتھ اپنے تاثرات یعنی پیش کریں، تو میں ابتدا میں ڈاکٹر شوکت محمود سے گزارش کروں گا کہ وہ بہت اختصار کے ساتھ اپنے تاثرات پیش کریں۔ سر پلیز اپنا جو مائک ہے وہ انمیوٹ کر لیجئے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے۔ آپ نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے بے دل فہمی اور بے دل شناسی کو فروغ دینے کے لیے، اور آپ کا جو یہ قدم ہے یہ انشاءاللہ یاد رکھا جائے گا۔ ممنون۔ اسی طرح ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کو کوئی میں سلام پیش کرتا ہوں، اور اس قسم کی جو قداور بڑی اور احساس شخصیات ہیں وہ جب اس بے دل فہمی میں اپنا حصہ ڈالیں گی تو کوئی دوسری بات نہیں کہ بے دل فہمی جو ہے اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر اور رفیع سے رفیع تر نہیں ہوئے گا۔ ممنون۔ تو میں انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور وہ جو ہے بے دل کی جو سوانح ہے 4 عنصر، اس کے بعد ان کے افکار، ان کا جو فن ہے اور ان کے جو چنیدہ اور برگزیدہ اشعار ہیں، ان کی جس قسم کی وہ تفہیم فرما رہے ہیں، تو وہ واقعی جو سننے والے ہیں، وہ سننے والے جو کہ فارسی کی شدھ بدھ نہیں رکھتے، تو ان کے لیے واقعی یہ کسی نعمت مترقبہ سے کم نہیں، اور انشاءاللہ اب جو ہے آگے بھی میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ بے دل کے افکار میر ان کا وحدت الوجود کا جو تصور ہے، اور اس کے بعد جب وہ وحدت الشہود کی طرف آئے، اور خاص طور پر ان کی جو ٹیکنیک ہے پرت در پرت رعایت لفظی اور تمثیلیت، اور اس کے بعد جو ان کی تقریباً 3991 کے قریب رباعیات ہیں، تو اس کی طرف بھی انشاءاللہ وہ توجہ مبذول فرمائیں گے، کیونکہ غالب کے حوالے سے تو انہوں نے کافی قدر جو بے دل کا تعلق ہے اس کو واضح فرما دیا۔ اقبال کے حوالے سے وہ بار بار فرما رہے ہیں، جس طرح علامہ اقبال کا 1918 میں لکھا گیا مقالہ ہے بے دل ان دی لائٹ آف برکسوں، تو امید ہے اس کی طرف بھی وہ توجہ فرمائیں گے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اردو شاعروں میں جس طرح ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب نے اپنی تاریخ کی دوسری جلد کے پہلے حصے میں فرمایا ہے کہ سعد اللہ شاہ گلشن اور ولی سے لے کر اور اس کے بعد مومن تک، اور مومن کے بعد ابھی شمس رحمان فاروقی صاحب تک ایک سلسلہ نظر آتا ہے شاعروں کا، جنہوں نے اپنے اپنے اس کے مطابق ذوق اور مزاج کے مطابق بے دل کے خوان سخن سے شناسائی حاصل کی ہے، اس سے استفادہ کیا ہے۔ تو میرے خیال میں تقی عابدی صاحب کو انشاءاللہ توفیق ملے گی، اور اس طرف بھی توجہ فرمائیں گے کہ اردو کے کون کون سے جو شاعر ہیں انہوں نے بے دل سے کہاں کہاں کسب فیض کیا ہے، اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے۔
اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، اللہ تعالیٰ شیر علی صاحب کو بھی سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ خوشیاں دے. بہت نوازش، شکریہ جی. بہت ممنون ممنون. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر شوکت محمود صاحب. اور اب ہم آخر میں تقریب کے صدر گرامی قدر نہایت ہی قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر اخلاق احمد آہن صاحب جو جواہر لال نہرو یونیورسٹی نئی دہلی سے ہمارے ساتھ شریک ہیں. سر، ہم آپ کے بہت شکر گزار بھی ہیں. شعبہ اردو الحمد اسلامک یونیورسٹی کی طرف سے آپ کے بہت ممنون احسان ہیں، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ پلیز صدارتی کلمات سے نوازیں. بہت شکریہ. اور یہ دوسری محفل ہے جس میں آپ نے ناچیز کو شامل رکھا، اور واقعتاً ہم نے جس طرح سے پچھلی تمام تقاریر سے استفادہ کیا، اس سے بھی استفادہ کیا. آج ڈاکٹر صاحب کی جو توجہ تھی اور جس کے حوالے سے بے دل جانے جاتے ہیں، وہ ان کی معنیاتی جو دنیا ہے اس کی طرف آپ نے بیشتر اشارہ فرمایا. اور بجا طور پہ وہ ابو المعانی کہلاتے ہیں. بلکہ میرے بہت سارے ایرانی دوست یہ پوچھتے ہیں کہ جس طرح سے بہت سارے شاعروں کے جو بڑے شعر ہیں، خاص طور سے خاقانی ہیں یا رومی ہیں یا دوسرے ہیں، تو ان کے فرہنگ ان کے یہاں ہے. بے دل کے حوالے سے بھی اس طرح کے کام ہوئے ہیں، لیکن اس میں بڑی مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بے دل ایک لفظ کو الگ الگ جگہ پہ الگ الگ معنی میں استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ لفظ آئینہ ہے. آئینہ تقریباً 12,000 بار بے دل کے کلام میں استعمال ہوا ہے، اور تقریباً ہر جگہ ہر الگ معنی میں ہے. کیا کہنا. اسی لیے نیاز فتح پوری نے کہا تھا کہ اگر آپ کو ایک زندگی مل جائے اور آپ نے بے دل کی تفہیم کر لی تو آپ سمجھ لیں کہ وہ زندگی جو ہے سوارت ہو گئی. اور بے دل کو بھی اس بات کا احساس تھا، اور انہوں نے کہا کہ معنی بلند من فہم تند میخواہت سیر فکرم آسان نیست وہ ہمو کتل دارم. اور ایک وہ بڑے سینئر پروفیسر تھے اٹلی میں، ڈاکٹر بوسانی. ان کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں اور دنیا بھر میں فارسی سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے دوست احباب بھی ہیں وہ. تو وہ کہا کرتے تھے کہ بے دل جو ہے وہ اگلی صدیوں کا شاعر ہے، یعنی ان کی تفہیم کا کام جو ہے وہ چلتا رہے گا. اور اس سے مجھے ٹی ایس ایلیٹ کا غالباً ایک قول ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی شخصیات یا بڑے فلسفی یا بڑے شاعر ان کا انکشاف جو ہے بعد کی نسلیں کرتی ہیں، ان کو صحیح طور پہ سمجھتی ہیں. بے دل کے ساتھ بھی یہی ہے، اور اس کی وجوہات بھی ہیں. ایک تو یہی ہے جس کے بارے میں خود بندرا بن داس خوشگو نے کہا ہے کہ وہ جو ہے آسمان کے نیچے کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس سے بے دل کی آشنائی نہ ہو. سبحان تو اللہ. وہ انہوں نے اگرچہ باضابطہ دانشگاہی یا جامعاتی تعلیم تو حاصل نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے بالاستیاب مطالعات کیے تھے اور بڑی صحبتیں ان کو نصیب رہی تھیں. تو یہ بڑا اچھا اشارہ ہے ڈاکٹر صاحب نے کئی حوالوں سے کیا کہ ان کی تعبیر و تشریح جو ہے وہ تشنا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اور خاص طور سے بر صغیر میں ان کی طرف توجہ کم ہوئی ہے. ایران میں اگرچہ بہت بعد میں ہوئی، بلکہ ہم لوگوں کے سامنے ہوئی ہے، لیکن بڑی سرعت کے ساتھ ان کی طرف توجہ لوگوں نے کیا ہے پچھلے 20 25 30 40 سال میں، اور ان پہ کام ہو رہا ہے. اور بہت سارے حوالے آئے جس کے بارے میں گفتگو ہو سکتی ہے. مثلاً شبلی کا ایک نام آیا، شبلی کا حوالہ آتا رہتا ہے، بے دل کے حوالے سے بھی آتا رہتا ہے.
शिबली बिला शुबा खास तौर से फारसी नक़्द के हवाले से पहली शख्सियत है वो, और बाज़ाब्ता फारसी नक़्द की बुनियाद उन्होंने शेरुल आजम के साथ रखी। लेकिन इसमें मैंने लिखा भी है एक जगह, और उस पे अभी कई मज़ामीन में भी, कि उनकी तमाम खूबियों के साथ दो तीन उनकी तनकीद का मसला है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जाहिर है जब कोई बुनियाद गुजार होता है किसी काम का, तो वो जाहिर है एक इब्तिदाई काम होता है और वो बुनियाद डाल रहा होता है, तो बहुत सारी चीजें उसके पेश नजर नहीं होती। जो गलती एक तरह से हजी से हुई थी, और वही चीज वही चीज कंटिन्यू रही, वही गालिब के यहाँ भी हमें दिखाई देती है, और वही चीज शिबली के यहाँ भी रही। और हमारे यहाँ एक मुश्किल रही, खास तौर से फारसी तदरीस की दुनिया में या फारसी नक़्द तहकीक की दुनिया में, वो ये कि हमारे जो असातिज़ा थे, या जो हमारे असातिज़ा के असातिज़ा थे, उनके सामने जो मसला था वो कॉलोनियलिज्म के बाद और उसकी वजह से वो था अपनी इस फारसी मीरास के तहफ़्फ़ुज़ का मसला था। इसीलिए जितने बड़े असातिज़ा आप देखेंगे, चाहे आप देखेंगे प्रोफेसर सैयद अमीर हसन आबिदी थे, या प्रोफेसर नज़ीर साहब थे, या काजी अब्दुल वदूद थे, या मौलाना अर्शी थे, या उस तरफ लाहौर कॉलेज में मौलवी शफी साहब थे, या दूसरे लोग थे, इन लोगों की जो तवज्जो रही, या शेरानी साहब थे, वो शेरानी साहब बल्कि कई लिहाज से इस्तिस्ना भी हैं, उन्होंने मखतूतात और उसके हवाले से जो नक़्द तहकीक थी उसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा रही। जो 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 तनकीद का काम था, शेर की तनकीद, और जिसकी बुनियाद एक तरह से शिबली ने डाल दी थी, उसकी तरफ तवज्जो बहुत ही खाल खाल दिखाई देती है, या वो बहुत फ़रोग़ नहीं पा सकी। और जो गलत फहमियाँ रह गई थी, या जैसे शिबली ने डाल दी, या पहले से चली आ रही थी, वो कंटिन्यू है और आज भी है, और वही लोगों के जहनों में बना हुआ है। और वही उसकी उसकी एक मिसाल खुद बेदिल, या जो हिंदुस्तानी शायरी है, उसकी दुरुस्त तफहीम नहीं हो सकी, उसकी दुरुस्त जो जायगा होनी चाहिए फारसी अदबियात में, वो नहीं हुआ। जैसे अभी मैं सुन रहा था, मैंने टोका भी, कल परसों की बात है, वहाँ पे हमारे यहाँ इंडियन एम्बेसी में एक ईरानी प्रोफेसर ने तकरीर की, और उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान में ईरानी शायरी के नुमाइंदा अमीर खुसरो हैं। तो मैंने पूछा कि भाई ये ईरानी शायरी क्या होती है? ठीक है, जहाने फारसी जो है वो मौजूदा ईरानी जोग्राफिया में महदूद नहीं रहा है, उसकी बहुत बड़ी वसी दुनिया रही है, उसका एक मरकज हिंदुस्तान भी रहा है। तो जी। ये गलत तौज़ी है। ठीक है, आप ये ना देखें, आज भले फारसी यहाँ पे उस जबान नहीं रही है, कल हो सकता है हमारी बहुत सारी जबानें भी मिट जाएं, लेकिन एक जमाना रहा है, कई सदियां रही हैं, जिसमें ईरान मरकज नहीं था फारसी शेर व अदब का, हिंदुस्तान था। और खास तौर से 16वीं सदी से और आगे 2 सदियां जो थी, तो ये चीज है इसकी, ये सारी जाहिर है। और बेदिल की एक बदकिस्मती भी ये कहें, खास तौर से बर्रे सगीर के हवाले से, कि उनके बाद का दौर जो है वो कोलोनाइजेशन का दौर शुरू हो जाता है, 1757 हो जाता है। फिर आप देखें कि वो पूरा एक जो हमारा एक धारा थी, तहजीबी धारा, जो सदियों और हजारों साल से चली आ रही थी, उस पे बड़े डेंट्स लगे हैं। तो ये एक मसला है। दूसरा एक बड़ा बड़ा अच्छा नुक्ता डॉक्टर साहब ने उठाया, और उसमें बेदिल के अशार और बेदिल की खुद ताल्ली कहें या इशारा कहें कि उनकी तखलीज जो है वो मुश्किल है। अगरचे मेरी नाचीज राय ये है कि किसी भी बड़े शायर की जो वाकईतन बड़ा हो जाता है,
اس کی تقلید نہیں ہو سکتی۔ مولانا کوئی دوسرا مولانا پیدا نہیں ہوا، 700-800 صدیاں گزر گئیں، کوئی دوسرا فردوسی نہیں ہوا۔ نظامی کی تقلید میں 200 لوگوں نے کوششیں کی، لیکن صرف 2 لوگ 3 لوگ کامیاب مانے گئے۔ اس میں خوش قسمتی سے امیر خسرو تھے یا علی شیر نوائی تھے یا اس طرح کے لوگ تھے۔ بے دل یا حافظ، کوئی دوسرا حافظ نہیں ہوا۔ حافظ ثانی اور بہت سارے لوگ، بے شمار لوگوں نے تقلیدیں کی ہیں، اسی طرح سے بے دل بھی ہیں، دوسرا کوئی بے دل نہیں ہونے والا ہے۔ بے دل کی تقلید میں بہت سارے لوگوں نے دیوان کہے۔ اسی افغانستان میں جنہوں نے بنیاد ڈالی بے دل شناسی کی، تیمور شاہ نے، اس کا پورا دیوان بے دل کی زمینوں میں ہے، لیکن نہ افغانستان میں نہ فارسی دنیا میں کوئی اس کو نہیں جانتا، نہ اس کے دیوان اور کلام کو جانتا ہے، کیونکہ وہ ناممکنات میں سے وہ ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ ضروری ہے، اور اس میں آپ کا حصہ ہے۔ ہم آپ بہت مبارکباد دیتے ہیں آپ کے شعبے کو، آپ کو، آپ کی یونیورسٹی کو، آپ کے تمام حلقہ احباب کو، اور خاص طور سے ڈاکٹر صاحب کو کہ انہوں نے مہمیز کیا ہے کہ لوگوں کی توجہ بے دل شناسی کی طرف ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ، بڑی محبت۔ بےحد نوازش۔ تقریب کے صدر گرامی قدر قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر اخلاق احمد آہن اظہار خیال فرما رہے تھے۔ ہم اس کے ساتھ ہی جو توسیع لیکچر سیریز کے جو روح رواں ہیں جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، آپ کے بھی سر ممنون احسان ہیں، اور ڈاکٹر اخلاق آہن صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اپنے تمام پوری دنیا میں، اردو دنیا میں پھیلے ہوئے تمام جو ہمارے ناظرین ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اور انشاءاللہ اگلے اتوار کو 9 بجے ڈاکٹر صاحب اپنا بدل فہمی توسیع لیکچر سیریز کے تحت اپنا انشاءاللہ 6واں لیکچر یعنی پیش فرمائیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ممنون، بہت شکریہ، ممنون، جی۔ ممنون۔